دو زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل۔ نمونۂ اسلاف مائے ناز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب قاسمی محتمین دارالعلوم صدیق اکبر سکندر آباد سے گزارش گزار ہوں کہ حضرت والا مسند خطابت پر تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں۔ جو ساتھی ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ الناطق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے جنت تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور کسی نے یوں بھی قلم اٹھا کر کے رقم کیا کہ یوں لکھی نبیوں کی سنہ اول سے آخر تک، یوں لکھی نبیوں کی سنہ اول سے آخر تک، لکھ دیا لفظ محمد بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام اور یہاں رونق اسٹیج حضرات علماء کرام اور پس پردہ میری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ آپ کا یہ اجلاس مدرسہ دعوت الحق کا بڑا کامیاب اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ اجلاس کی کامیابی کی دلیل یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں اسٹیج پر رونق افروز بڑے معقر علماء، خاص کر حضرت مولانا الحاج محمد عارف صاحب، اور اسی طریقے سے میرے رفیق محترم حضرت مولانا آس محمد صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی فرید احمد صاحب مدظ اللہ العالی، اور یہاں کافی علماء علاقے کے موجود تھے۔ جب یہ اجلاس شروع ہوا تو ایک شخصیت قاری محمد عمران صاحب مدظ اللہ العالی بہت اچھا قرآن پڑھا، اس کے بعد یہاں مولانا محمد یوسف صاحب شاعر کی حیثیت سے تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کلام انہوں نے پڑھا، اور عزیزم مولی ابراہیم سلمہ تھے یہاں، انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا۔ تو بہرحال یہ اجلاس ہر اعتبار سے کامیاب کامران رہا۔ اس کامیابی کی دلیل یہ نہیں کہ کم سے کم 10-20 ہزار کا مجمع ہو تو تبھی کامیاب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، چند لوگ بھی ہوں لیکن وہ دل جمعی کے ساتھ میں سن رہے ہوں، اصل کامیابی یہ ہے۔
کہ سنیں، سننے کے بعد عمل کریں۔ بڑا مجمع ہو اور وہ نہ سنے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر وہ بیکار ہے۔ آپ چند ضرور ہیں لیکن سب کی سماعتیں اتنی پاکیزہ ہیں کہ ماشاءاللہ سب ایسے دیکھ رہے ہیں کہ محسوس یہ ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دیر تک باتیں ہوں اور ہم سنیں، لیکن یہ بھی سچ اور حقیقت ہے کہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وقت بھی 11:15 بجے ہوا چاہتا ہے قریب، اور میں زیادہ دیر نہیں ہوں آپ کے بیچ میں۔ انشاءاللہ العزیز چند منٹ میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ذہن میں کوئی بات ڈال دے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ حضرت مولانا محمد عارف صاحب دعا کرائیں گے اور دعا ہو جائے گی، یہ جلسہ 1 سال کے لیے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ لیکن میرے ساتھ میں یہ وعدہ کر لیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے، انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے نا، اور بالکل آنکھوں کو کھلی رکھنا۔ یہ میں جانتا ہوں کام کاج کے دن چل رہے ہیں اور ہر انسان کے پیچھے ان دنوں میں ایک نہ ایک کام لگا رہتا ہے، خاص کر کسانوں کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں محبت رسول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے امید یہ ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ بیٹھے رہیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی اور ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ حضرات محترم، کہ اگر کسی انسان کو یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ یوں بھی کہے کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی اتباع کرتا ہوں، یعنی آپ کی جو لائی ہوئی شریعت اس کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی سنت پہ عمل پیرا ہوتا ہوں۔ اگر وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ مضبوطی نہیں رکھتا ہے اور آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو فالو نہیں کرتا ہے، آپ کی سنتوں پہ عمل پیرا نہیں ہے، آپ کی تعلیم سے بغاوت کر رہا ہے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ اگر رب کا مقرب بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور جتنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو پھر خالق کائنات کی محبت میں اتنا ہی مضبوط اور مستحکم ثابت ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ رب نے اعلان کیا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام رب نے پہنچایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے وہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، تو ہمیں ایسی ہی محبت کرنی پڑے گی۔ اور جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے تو پھر یاد رہے اللہ تبارک و تعالی سیدنا جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، جبرائیل ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، آپ بھی ہماری وجہ سے ان سے محبت کرو۔ اور جبرائیل یہیں پہ نہیں ٹھہرتے بلکہ جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں، آگے رب یوں کہتا ہے تمام فرشتوں کے اندر اعلان کرو، جبرائیل تمام فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ یہ نورانی مخلوق بھی محبت کرتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، سیدنا جبرائیل کو حکم ہوتا ہے جبرائیل نچلے آسمان پہ جا کر کے اعلان کرو کہ میں فلاں بندے سے، یعنی اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی نورانی مخلوق تمام فرشتے محبت کرتے ہیں۔ دنیا والوں تم بھی محبت کرو، اس کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، پوری دنیا کی
کے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کی بیان دلیل یہ ہے، ابھی ماضی قریب کے اندر امام حرم تشریف لائے، گزشتہ سالوں کے گزشتہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، یا 4-5 سال ہو گئے ہوں گے، ان کے علاوہ پڑوس ملک سے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی مدثلہ العالی دیوبند کے اندر تشریف لائے تھے۔ ہندوستان کے کونے کونے سے انسان پہنچے ملاقات کے لیے، ایک جھلک پانے کے لیے۔ پھر کیا خیال ہے اس حدیث کے بارے میں؟ حالانکہ وہ جو پڑوس ملک سے آئے ہیں، ہمارے ملک کے بھی نہیں ہے اور ہمارے خاندان کے بھی نہیں ہے، اور ہم اچھے طریقے سے ان کے بیک گراؤنڈ سے واقف بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے امام حرم ہے، ٹھیک ہے وہاں کے امام ہے، لیکن سچی بات یہ ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ان کی محبت کو پیدا کر دیا، اسی لیے لوگ ذوق در ذوق وہاں چلے گئے اور ملاقات کرنے کے لیے بےتاب رہے، ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ رب ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر انسانوں کے دل میں بھی ان کی محبت کو ڈال دیا گیا، پوری دنیا کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر کے زندگی گزارتا ہے، کیا مطلب؟ بغاوت یہ ہے کہ رب کے قانون کو مانتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تجھے جو دنیا کے اندر بھیجا، کہ جیسا ابھی یہاں بیٹھ کر کے مفتی صاحب نے بتلایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کی عبادت نہیں کر پا رہا ہے، اور چہرے پہ داڑھی، وہاں نائی کی دکان پر بیٹھ کر کے اس داڑھی کو چھلواتا ہے، نبی کی سنت کا استہزاء اور نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پھر مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتے ہو، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا؟ ہاں، جب رب ناراض ہوتا ہے پھر اپنی ناراضگی فرشتوں میں ظاہر کرتا ہے، وہ فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر نچلے آسمان پہ آ کے جبرائیل اعلان کرتا ہے کہ فلاں بندے سے رب ناراض ہے، اور فرشتے بھی ناراض ہے، تم بھی ناراضگی کا اظہار کرو۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر انسان تو دور کی بات ہے، اس سے جانور بھی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اگر جانوروں کو زبان دی جائے تو جانور بتائیں گے کہ کن کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے، جانور بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو آج گدی نشی کرسی نشی بیٹھے حکومت چلا رہے ہیں، ان سے تو رب کوئی ناراض نہیں ہو رہا؟ میرے بھائی یہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، یہ تو ایمان ہی نہیں لائے، یہ دائرہ تو یہ حدود بندی تو ایمان والوں کے لیے ہے، یہ شریعت نافذ ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو کھلاڑی کھیلتے ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک حدود ہوتی ہے کہ اس کے اندر رہ کر کے ہمیں کامیابی حاصل کرنی، اگر ہماری گیند ادھر چلی گئی تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ بہرحال تو جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہمیں شریعت کے ہم مکلف ہو گئے اور ہم شریعت کے ہی حساب سے زندگی گزاریں گے۔ یہ تو بہرحال جو لوگ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ تو الگ ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ میں رب آخرت میں کیا سلوک کرے گا، لیکن تمہارے ساتھ میں تو دنیا کلمے پڑھنے والوں کے ساتھ میں تو دنیا کے اندر یہی جو آج بدعملی ہے ہم دیکھ رہے ہیں نا، کہ جو ہے کہ جو وہاں ہمیں ستایا جا رہا ہے، وہاں ہمیں رلایا جا رہا ہے، کوئی پرسان حال ہمارا نہیں ہے، اتنی طاقت اتنے ممالک ہونے کے باوجود ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہمیں رب کے ساتھ ہم سے چوک ہو رہی ہے، ورنہ اتنے سارے ممالک ہمارے ہوں اور پھر ہم دوسروں کی ٹھوکروں میں بھیک مانگتے پھر، ایسا تو ممکن نہیں۔ اور تمہارے بارے میں تو رب نے اعلان کر دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی تو بادشاہ رہو گے، تمہارا ہی تو سکہ چلے گا، اور ہر چار جانب تمہاری باتوں کو تسلیم کیا جائے گا، فیصل بھی تم رہو گے۔ شرط لگا دی کہ تمہارا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ اب ہم نظر ثانی کریں کہ ہمارا ایمان کتنا مکمل ہے۔ بس اوقات تو ہم سے بھی چوک ہوتی ہے سلام کرنے میں، ہم سوچتے سامنے والا سلام کریں کرے نہ کرے، کوئی
کوئی شباہت ایسی نظر نہیں آتی کہ ہاں یہ مسلمان ہوگا ایسی. اور بعض دفعہ تو بسا اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہاں کڑا پہن لیا. ہمارے پاس میں ایک نوجوان سکندر آباد میں آیا اور وہ کچھ چند بچوں کی دعوت کرنا چاہتا تھا. میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ نام اتنا شاندار سا بتلایا. میں نے کہا یہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ کہتا میں نوئیڈا کے اندر کام کرتا ہوں, تھوڑا سا پہچان چھپانی پڑتی. میں نے کہا حول ولا قوت, اگر اسی نیت کے ساتھ میں تیرا انتقال ہو جائے, میں نے کہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ انہی کے ساتھ میں تیرا حشر ہوگا کہ جن کی پیروی کرنے کے, جس نیت سے جن کی تو پیروی کر رہا ہے اور تو نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے. نوجوانوں کا یہ عالم ہوتا جا رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. یہ تو علماء ہے, کچھ علماء کی جماعت ہے جو بیچارے چند چھوٹی سی تنخواہوں پر اور دوسروں کی تعان و تشنیع سے آ کر کے یہ کام کر رہے ہیں. اگر 10-15 سال کے لیے مدرسوں میں لوک لگا دیے, تالا لگا دیا جائے, پھر دیکھنا اس قوم کو کوئی حرام اور حلال کا امتیاز بتانے والا میسر نہیں ہوگا اور تمہارے جنازے رکھے ہوئے سڑ جائیں گے. تمہیں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی میسر نہیں ہوگا, نکاح پڑھانے والا بھی میسر نہیں ہوگا. آج تو دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں نا اس امام کی چھٹی کرو, اس بدلے دوسرا لاؤ, اور اس محتمم کو بدلو, محتمم کو دل لگ گئے ہیں. اگر کسی چودھری کو سلام کرنے میں کوتاہی ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں دل لگ گئے ہیں, حالانکہ میں یہ کہتا ہوں دل نہیں لگے ہیں. تو تجھے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے مول صاحب مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے, مجھے معاف کر دینا. علماء کی صحبت ہمیں سب کو اٹھانی چاہیے. بہرحال بات سے بات نکلتی جا رہی ہے. میں نے تو صرف یہ بتلانا تھا کہ تمہیں نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ کرام نے جو محبت کی ہے, مجھے چند جھلکیاں حضرات صحابہ کرام کی محبت کی آپ کے سامنے پیش کرنی تھی کہ صحابہ کرام کی جماعت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے تو کس درجے محبت کی ہے. تاریخ کی کتابوں میں ایک نام آتا ہے, عبداللہ ابن ابی بن مکتوم کا نام آتا ہے. یہ نابینا صحابی ہیں اور یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں, چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بینائی سلب کرنی تھی اور یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے. اور اسی زمانے میں کعب بن اشرف ایک یہودی ہے اور جانتے ہو وہ میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا ہے اور اتنی برائی کرتا ہے اور برا بھلا کہتا پھرتا ہے. جب میرے آقا کو اس کا علم ہوا کہ کعب بن اشرف مجھے برا بھلا کہتا ہے تو حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو اکٹھا کر کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے صحابہ تمہاری موجودگی میں فلاں ابن فلاں مجھے برا بھلا کہتا ہے اور تم موجود ہو. اور میرے آقا یہیں پہ نہ رکے بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی اس کو جہنم رسید کر دے, اس کو قتل کر دے, میں محمد رسول اللہ جنت کی ضمانت لیتا ہوں, جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. جانتے ہو یہ نابینا صحابی ہے, اندھا صحابی ہے, آنکھ نہیں رکھتا ہے, سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے. ہم کلام ہونے کے بعد رب سے یوں کہتا ہے یا اللہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا, غزوہ میں شریک نہ ہو سکا, یا اللہ یہ کام مجھ سے کرا دے تاکہ تیرے حبیب کی ضمانت میرے بارے میں جنت کی جو ابھی آقا نے ارشاد فرمائی ہے, خوشخبری سنائی ہے, یہ ضمانت میرے بارے میں مہر ثابت ہو. بہرحال انہوں نے تہیہ کر لیا, ارادہ کر لیا, خاموشی کے ساتھ میں اٹھے ہیں اور خنجر لے کر کے لوگوں سے پتہ معلوم کیا ہے کہ کعب بن اشرف کا مقام کدھر ہے, وہ کہاں رہتا ہے. بتانے والوں نے بتایا کہ کعب بن اشرف قریب یہاں سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پہ رہتا ہے, اس کا اپنا محل ہے, وہ وہاں رہتا ہے. لیکن تمہارے لیے پہنچنا اس تک اتنا آسان نہیں ہے, پہرے دار بھی موجود ہیں اور ایک محل ہے جس محل میں ہر کو سنا کہ اس کی انٹری نہیں ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے رب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, رب سے دعا کی تھی, یہ چلے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں. اور اس کے دربار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے معلوم کیا تو درباریوں نے سوچا کہ کوئی مسافر ہے, معذور ہے, رات گزارنا چاہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. داخلہ لے لیا, انٹری ہو گئی, رات کا وقت گزر
رہا ہے, شراب کا دور چل رہا ہوگا, جوئے کا دور چل رہا ہوگا, اور یہ سسٹم, یہ دور چلے گا قریب 1 بجے تک. اس کے بعد پھر ہمارا سردار وہیں سو جائے گا اور تمام اس کے ساتھ اٹھ کر کے اپنے اپنے آرام گاہ کی طرف بڑھ جائیں گے. بہرحال انہوں نے سوچا کہ یہ تو مجھے الحمدللہ پتہ ہو گیا وہ کہاں رہتا, کہاں سوتا ہے. یہ ایسا ہی ہوا. پھر رات کا قریب 1 بج گیا اور ان صحابی نے وہ زینہ تلاش کر لیا جس کے سہارے سے یہ بلندی پہ پہنچ سکتے تھے, دوسری منزل پہ پہنچ سکتے تھے. یہ وہاں پہنچ گئے اور جب دیکھا کہ 2 بج رہے ہیں, قریب 2 بجے, انہیں کھریٹوں کی آواز آئی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جانور کھراٹے لے رہا ہے. یہ آہستہ آہستہ پہنچے, انہیں احساس ہوتا چلا گیا. اور احساس کیوں نہ ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر کے آئے تھے, اللہ سے مانگ کے آئے تھے, ڈائریکٹ تعلق اللہ سے تھا. اور حبیب کائنات کی دعائیں شامل حال تھی. یہ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں کو جب یہ بالکل یقین ہو گیا کہ یہ کعب بن اشرف کی آواز ہے, وہاں پہنچ کر کے خنجر نکالا ہے. یہ کے بعد دیگرے وار کرتے چلے گئے, 1 وار نہیں کئی وار کیے ہیں. جب دیکھا کہ شور و گل کی آواز بالکل دب گئی, ختم ہو گئی ہے, یہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی مارا گیا, اس آدمی میں کوئی جان نہیں ہے, کوئی سانس باقی نہیں رہا ہے. یہ آہستہ سے اترے ہیں اور اس کے قلعے کی فصیل پر دیوار پہ چڑھ کر کے سوار ہو گئے, وہیں بیٹھے رہے. یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی تو آواز دے گا کہ تمہارا سردار مارا گیا. جب یہ آواز میں اپنے کانوں سے سنوں گا میں تبھی یہاں سے جاؤں گا, ورنہ پھر لعنت ہے میری زندگی پر. میں نے وار بھی کیا, میرا وار خالی چلا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں عہد و پیمان کر کے آیا تھا وہ عہد و پیمان میں مجھ سے کمی کوتاہی رہ جائے, وعدہ وفا نہ ہو. یعنی رب کے ساتھ میں وعدہ کیا تھا انشاءاللہ میں قتل کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو میں دور کروں گا. کعب بن اشرف مارا گیا. ہم نے کہا ابھی دہپ کمال پور کے اندر ضلع غازی آباد میں گزشتہ 3 روز پہلے میں نے کہا کہ بند کمرے کے اندر ویڈیو بنا کر کے ڈال دینا بہت آسان ہے. جہاں میں بات کر رہا تھا اس سے چند کلومیٹر کی دوری پر حرامزادے کا مسکن تھا جہاں وہ قیام پذیر تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے وہ دور بھاگ کر کے چلا گیا اور نبی علیہ السلام کے خلاف زہر افشانی کرتا رہتا ہے. میں نے کہا تھا کہ جرأت اور ہمت ہے, اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان اتنا کمزور نہیں ہوا کہ ہماری شریعت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا. یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس قوم کا, اس امت کا نوجوان ایمان والا خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے گا. ہم نے کہا کہ جرأت اور ہمت ہے کسی چوراہے پہ کھڑا ہو کر کے اعلان کہے نبی کے بارے میں, خدا کی قسم اسی لمحے کے اندر وہ زبان بھی باقی نہ رہے گی, وہ ہاتھ بھی باقی نہ رہیں گے جن ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے, وہ آنکھیں بھی باقی نہ رہیں گی جن آنکھوں سے وہ اس چاند سورج اور زمین کو دیکھتا ہے, اس ہریالی کو دیکھتا ہے. کہے میرے نبی کے بارے میں, لیکن باہر آ کر کے کہے. بند کمرے میں ویڈیو بنا کر کے ڈال دی اور لوگ سوچ رہے, انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی تو باہر نکلے گا, لیکن باہر نکلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. جانتے ہو ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر عبداللہ بن ابی کا روحانی خون ہے, یہ عبداللہ بن ابی کی روحانی اولادیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب نبی کو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی توہین و تذلیل حضرات صحابہ کرام نے برداشت نہیں کی ہے, ان کی تو حیثیت کیا ہے کہ آج کے دور میں نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہے. اچھا ہوا کہ دور چلا گیا, بچ گیا, ورنہ ابھی کئی مہینوں کئی سال پہلے اس کے زندگی کا سورج غروب ہو جاتا. یہ اچھا ہوا کہ یہاں سے چھوڑ کر کے چلا گیا. بہرحال عبداللہ بن ابی قلعے کی فصیل پہ چڑھ کر کے بیٹھ گئے.
اس انتظار میں تھے کوئی اب آواز دے گا، اب آواز اعلان دے گا، اب اعلان کرے گا، تب کوئی بتائے گا۔ صحیح 4 بجے تہجد کی نماز کا ٹائم ہوا، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، لوگوں تم سو رہے ہو، یعنی تہجد کے بعد جب فجر کی جماعت کا ٹائم ہوا اور تھوڑی سی روشنی پھیلی تو کسی نے جا کر کے اوپر دیکھا تو اس کے کسی حواریین نے جا کر کے دیکھ کر کے یوں کہا، لوگوں تم سو رہے ہو، ہمارا سردار کا قتل ہو گیا، ہمارے سردار کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب ان صحابی رسول نے آواز اپنے کانوں سے سنی، اللہ کی قسم بلند فصیل سے چھلانگ لگا کر کے وہ نیچے اتر آئے، پیر میں زخم آ گیا، زخم اتنا تیز آیا کہ دونوں پیروں سے معذور ہو گئے، چل نہیں سکتے تھے، رینگتے رینگتے آہستہ آہستہ مسجد نبی تک پہنچے ہیں۔ میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر کے فارغ ہو گئے، حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کر کے اپنی نماز ادا کی ہے۔ سیدنا جبرائیل آسمان کو چیرتا پھاڑتا آیا ہے اور آنے کے بعد سیدنا جبرائیل نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، محمد تم یہاں نماز ادا کر کے حضرات صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہو، لیکن مبارک ہو، کل تم نے جو اعلان کیا تھا تمہارے ایک جاباز نے، تمہارے ایک چاہنے والے نے تمہارے اس دشمن کو جہنم نصیب کر دیا ہے۔ اور آنے کے بعد بتلایا کہ فلاں ابن فلاں ہے، جاباز سپاہی ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا ہے، اللہ اس عمل سے خوش ہو گیا ہے، یہ بتلایا۔ لیکن ان صحابی کو بھی مبارکباد دینی چاہیے، ان صحابی نے جا کر کے نبی کی خدمت میں یہ نہیں عرض کیا ہے یا رسول اللہ، سینہ چڑھا کر کے نہیں کہا ہے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، عاجزی ان کی ساری تھی، اگر میں یہاں جا کر کے کہوں گا میں نے قتل کر دیا ہے، نہ جانے رب کو میری ادا پسند آئی ہو یا نہ آئی ہو، نہ جانے رب کی بارگاہ میں میرا عمل قبول ہو یا نہ ہو۔ بہرحال نماز میں مناجات میں مشغول ہو گئے، سیدنا جبرائیل لا کر کے بتایا ہے، میرے آقا نے پوچھا یہ کہاں ہے عبداللہ بن ابی مکتوم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، مبارک ہو۔ جبرائیل نے بتلا دیا ہے، رات کی کارگزاری، رات کا سارا عمل جبرائیل مجھے بتا کر کے گیا ہے، اور میرے آقا نے سینے سے چمٹا کر کے دعا دی ہے اور یوں کہا ہے، واقعی تو تم نے یہ کام کیا ہے، تم جنت کے مستحق ہو، جنت تم پہ لازم ہو گئی ہے، لیکن میں اس بات کی گارنٹی لی تھی، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی یہی کہتا ہوں، میں گارنٹیڈ ہوں تمہاری جنت کا، میں ضامن ہوں تمہاری جنت کا۔ ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی، نبی میں صحابی ہیں، اور عبداللہ ابن ابی کے اس پیغام کو پھر بعد کی صدی میں آگے بڑھایا تو مسلمانوں جب بات زبان پہ آتی گئی، رادنے والوں اس گاؤں کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ سننے کے لیے بھی سنانے والے سے زیادہ کلیجہ چاہیے۔ آج کے دور میں سنانے والوں کو تو حال تم جانتے ہی ہو کہ کیا ہو رہا ہے، اگر سنانے والوں کا حال جاننا ہو پوچھو دلی والوں سے کہ سنانے والوں پہ کبھی کبھی کیا گزرتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی اور وہ آئے سامنے لوگوں کے دوبارہ، اور پھر دوبارہ سنانا اور دوبارہ وہی پیغام دینا شروع کر دیا۔ جب انسان حق پر ہوتا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ 1926 ہے یا غالباً کوئی اور سن ہے، لیکن یہ متحدہ ہندوستان ہے، غالباً 1926 ہی ہے۔ متحدہ ہندوستان ابھی تقسیم عمل میں نہیں آئی، ابھی ٹکڑے میں نہیں بٹا، بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ وہاں ماشا راجپال نام کا ایک شخص تھا، اسی متحدہ ہندوستان کے شہر کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے میرے آقا پہ جب لان تان شروع کی تو ایک قلم اٹھا کر کے کتاب لکھ دی، اس کتاب کا نام رکھا رنگیلا رسول، اور اس میں اس نے وہ بات کہی جو ابھی کچھ دنوں پہلے اماں عائشہ پہ تہمت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ میڈیا والے
یہ دوسرے لوگ چنگھاڑتے پھر رہے تھے اور ہمارے علماء کرام اور بڑے بڑے مبلغ حضرات اس کا دفاع کرتے پھر رہے تھے، لیکن بہرحال اس نے وہی کیا، رنگین رسول کتاب لکھی۔ جب اس کتاب کو منظر عام پہ آنا تھا، آنے کے بعد حضرات علماء کرام نے اس کتاب کو دیکھا، بے چینی پھیل گئی، بے چینی اور اضطراب اس قدر بڑھتا چلا گیا، ہاکار مچ گیا پورے ہندوستان کے اندر۔ وہ دوسرا ملک بھی اس میں شامل تھا اور تیسرا ملک بھی اس میں شامل تھا، اور اکھنڈ بھارت یہ اس وقت تھا جس وقت میں بات کر رہا ہوں۔ آج تو بہت آسان ہے یہ کہہ دینا ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، کیا مطلب اکھنڈ بھارت کا؟ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، کھڑے ہو جاؤ، رب ذوالجلال کی قسم اور اس رب کے پیدا کرنے والے کی قسم، مسلمان کا بچہ بچہ تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوگا، کندھے سے کندھا ملائے گا، تم کھڑے تو ہو جاؤ، کھڑے ہو کر کے چلو، اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہو، سب سے پہلے ہم آگے چلنے کے لیے تیار ہیں، خالص باتیں کرتے رہو گے، بیوقوف بناتے رہو گے۔ میں بات کر رہا ہوں یہ واقعہ اسی اکھنڈ بھارت کی دور کا واقعہ ہے کہ جب اس نے کتاب لکھی رنگین رسول، مسلمان پریشان ہو گئے، علماء پریشان ہو گئے، علماء نے ایک اجلاس طلب کیا، بہت بڑی کانفرنس کی ہے کراچی کے اندر۔ جانتے ہو مسلمانوں، جب وہاں یہ اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کی صدارت علامہ مرزا کشمیری رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کا اتنا بڑا عالم دین گزرا ہے کہ اس سے بڑا عالم آج تک کوئی نہیں گزرا ہوگا۔ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور اخبار کی ہیڈنگ لگی تھی کہ فلاں جگہ کا کتب خانہ جلا دیا گیا یا جل گیا، کسی عالم دین نے حضرت کے سانے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہمارا کتب خانہ یہ تو موجود ہے، اگر کاش دیوبند کے کتب خانے میں آگ لگ جائے ساری کی ساری کتابیں لکھ دیں گے۔ حضرت نے برجستہ فرمایا تھا ایک یا دو کتاب کو چھوڑ کر کے الحمدللہ میں ساری کتابیں لکھ دوں گا۔ ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد 40 سال تک ان کے ذہن سے وہ کتاب نہیں نکلتی تھی۔ ایک کتاب ہے جو مولویت کے کورس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، غالباً نور النساء کتاب ہے، وہ کتاب یہاں موجود نہیں تھی، اس کا نسخہ ہندوستان میں موجود نہیں تھا۔ حضرت وہاں گئے مصر کے اندر، مصر کے کتب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں رات گزارنی تھی۔ رات گزارنے کے بعد جب دیکھا حضرت نے رات پہاڑ کے برابر گزرے گی اور ان کا مشغلہ محبوب مشغلہ پڑھنا اور پڑھانا تھا، مطالعہ کرنا تھا، وہاں کتب خانے کے مینیجر سے کہا مجھے کوئی کتاب دے دی جائے۔ مینیجر نے اٹھا کر کے کتاب دے دی۔ جب کتاب دے دی ہے حضرت نے اس کتاب کو پڑھا ہے، پڑھتے رہے، صبح ہوئی ہے، صبح ہونے کے بعد نماز ادا کی ہے، ناشتہ ہوا ہے، ناشتے کے بعد حضرت نے کہا مینیجر کتب خانہ سے یہ کتاب میں ہندوستان لے جانا چاہتا ہوں، اس کتاب کی مجھے اشد ضرورت ہے۔ وہاں مشورے کے بعد منع کر دیا اور کہہ دیا صرف تم یہی مطالعہ کر سکتے ہو، یہی پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال لکھا ہے حضرت نے ایک رات ایکسٹرا وہاں لگائی، اس کتاب کا پھر گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ہندوستان پلٹے ہیں، ہندوستان پلٹنے کے بعد اس کتاب کو لکھا ہے اور جو غلط یا غلط وہاں موجود تھی اس میں نشاندہی کی ہے اور ترتیب قائم کی ہے، اور ترتیب قائم کرنے کے بعد ایک نسخہ لکھ کر کے وہاں بھیج دیا کہ تمہاری کتاب تو اپنی جگہ ہے، وہ صحیح ہے، لیکن ترتیب غلط ہے، ترتیب یہ ہونی چاہیے۔ وہاں کے سارے علماء اپنی انگلی کو دانتوں کے نیچے دبانے پر مجبور ہو گئے۔ علامہ مرزا کشمیری اس جلسے کی صدارت فرما رہا ہے۔ مہمان خصوصی جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری وہ واحد ہندوستان کا عالم تھا جس جلسے میں ہوا کرتے تھے 100% جلسہ کامیاب تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری جس جلسے میں آ جائے خدا کی قسم ناکامی اس جلسے میں داخل ہو ہی نہیں سکتی تھی، ہمیشہ کامیابی کے پرچم لہرایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں وہ سلاست عطا کی تھی۔ حضرت مولانا علامہ نور شاہ کشمیری بیٹھے ہیں، تمام لوگ بیٹھے ہیں، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری لیٹ ہو گئے۔ جانتے ہو وہاں بیٹھ کر کے تجویز پاس ہوتی ہے، تجاویز پاس ہوئی اور تجویز میں طے پایا، کسی کی تجویز تو یہ تھی کتب خانے کو بند کرا دیا جائے، اور کسی نے کہا کتاب کی طباعت نہ ہو، کتاب کی چھپائی نہ ہو، اور کسی نے کہا مقدمہ قائم کر دیا جائے۔ بہرحال الگ الگ آرا تھی لوگوں کی،
کی رائے الگ الگ آ رہی تھی. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری آئے ہیں, اسٹیج پر پہنچے ہیں. اسٹیج پر پہنچنے کے بعد حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو وہ تجاویز پیش کی گئی ہے. حضرت نے تجاویز کو لیا ہے, ایسے کر کے یوں پھاڑ کر کے 36 ٹکڑے کیے ہیں اور یوں اڑا دیا, اور اڑانے کے بعد یوں کہا لوگوں یہ تجاویز پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. وہ دیکھو پیچھے دروازے پر اما عائشہ آئی ہے اور ان کی چادر اتر گئی ہے, رو رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ ہمارے آقا کے ساتھ میں, ہمارے سرتاج کے ساتھ میں یہ سلوک ہوگا, تم زندہ ہو. دیکھو وہاں خدیجہ آئی ہے, خدیجہ بھی یہی کہہ رہی ہے, اور وہاں فاطمہ الزہرا کر کے رو رہی ہے. میرا ابا کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے, ہماری عزت داغدار کی جا رہی ہے, ہمارے گھرانے کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے, تم یہاں تجاویز پاس کر رہے ہو. سینکڑوں کا مجمع تھا. حضرت نے برجستہ واقعی فرمایا کہ جس نے بھی اس مردود شیطان کو قتل کر دیا, جہنم رسید کر دیا. میں عطا اللہ شاہ بخاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں, وہاں میرے آقا نے جنت کی ضمانت لی تھی. عبداللہ ابن ابی نے اس امتحان کو پاس کیا, یہاں دیکھتا ہوں میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. یہاں اس امتحان میں کون کامیاب کامران ہوتا ہے. ایک غازی علیم الدین لوہار کا بیٹا, تنگا چلانے والا, یہ اٹھا, عہد و پیمان کر کے اٹھا. اس نے سوچا یار اتنا بڑا مولوی جس کے آنے پر سارے لوگ کھڑے ہو گئے, اور جس نے ان کے لکھے لکھائے کو پھاڑ پھوڑ کر الگ کر دیا, اور کسی کی ہمت نہیں بولنے کی, یہ بڑا مولوی ہے کوئی, اور جنت کی گارنٹی لے رہا ہے. تیری زندگی ساری کہاں کہاں گزر گئی, تھوڑی سی زندگی, مرنا تو پھر بھی ہے. یہ اٹھا, گھر گیا, اپنے گھر جانے کے بعد خنجر نکالا اور خنجر کو دھار دیتا ہے. اس کی ماں دوڑ کر کے آئی. ماں یوں کہتی ہے کہ جب بھی تو گھر میں آتا نیا فتنہ لے کر کے آتا ہے, نہ جانے آج کون سا فتنہ لے کر کے آیا ہے, اور نہ جانے تیرا کیا بنے گا, اور نہ جانے تیرے ساتھ میں ہمارا کیا بنے گا. غازی نے اپنی ماں کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھ کر کے یوں کہا, اماں سر پہ ہاتھ رکھ, اور سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا دے, انشاءاللہ کام کرنے جا رہا ہوں. تیرا گھرانہ قیامت تک روشن رہے گا, تیرے گھرانے کا نام قیامت تک زندہ باد رہے گا, تیرا بیٹا بھی زندہ باد, امت تو بھی زندہ باد, تیری نسلیں بھی زندہ باد ہوں گی. اور یہی نہیں, نبی کی عدالت ہوگی, نبی کی عدالت ہوگی, نبی کھڑے ہوئے ہوں گے, تیرے گھرانے کے لوگ نبی کے برابر میں کھڑے ہوئے ہوں گے. نبی کہیں گے یہی تو ہے ہماری عزت پہ قربان ہونے والے, نبی کہیں گے یہی تو تھے جب ہماری عزت کی نیلامی ہو رہی تھی, میرے گھرانے کو توہین اور تذلیل کی بھٹی میں جھونکا جا رہا تھا, اسی نے آ کر کو اسی فرزند نے آ کر کے وہاں اپنی جان گا کر کے ہماری عزت کو بچایا تھا. نبی محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھیں گے, اماں میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں. بہرحال ماں کی آنکھیں اشکباری سے اشکباری کرنے پر مجبور ہو گئی, آنسو چھلک گئے. پھر ماں نے دعا دی ہے, اور ماں نے دعا دے کر کے کہا مگر یہی بات ہے, مجھے منظور ہے, جا انشاءاللہ تجھے رب کامیاب کرے گا. یہ پہنچے ہیں اور انہوں نے یوں اعلان کیا ہے, کسی سے معلوم کیا ہے معاشر راجپال کہاں رہتا ہے, بتایا گیا کہ وہاں رہتا ہے. وہاں پہنچے ہیں, نشاندہی کی ہے, اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر پوچھا ہے کہ غلطی سے کسی اور کو زخم نہ جائے, غلطی سے کوئی اور جہنم رسید نہ ہو جائے. تصدیق کی ہے, تحقیق کی ہے, یہ پتہ چل گیا ہے. اطمینان سکون سے پہنچے ہیں, خنجر لے کر کے یک بعد دیگر وار کیا ہے, ایک ایک بار کرتے چلے گئے, اس کا سینہ چاک کرتے چلے گئے, یہاں تک کہ جہنم رسید کر دیا ہے. سامنے نلکا ہے, وہاں پہنچے ہیں, ہاتھ دھوئے ہیں, اطمینان سکون سے اپنا چہرے کو صاف کیا ہے. یہاں دامن پہ داغ آئے ہیں, دامن کے خون کو بھی صاف کیا ہے. برابر میں پولیس اسٹیشن ہے, وہاں پہنچے ہیں اور جا کر کے اپنے اس خنجر کو بھی حوالے کیا ہے, اور اپنا آپ وہاں جا کر کے گرفتار ہو گئے. یہ کہتے ہوئے میں نے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے جس نے ہمارے آقا کے بارے میں زبان کھولی ہے, جس نے ہمارے آقا کے بارے میں کتاب میں اپنی انگلیوں سے لکھا ہے. اگر آقا کو کوئی برا بھلا کہے گا, نہ زبان باقی رہے گی, نہ آنکھ باقی رہے گی, اور نہ ہاتھ باقی رہیں گے. اور میں نے وہ کام کر کے دکھا دیا. بہرحال ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مختصر بتلا رہا ہوں, ورنہ کئی صفحات کی کتاب ہے جس کتاب کے اندر واقع درج ہے, میں بہت مختصر کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, پھر وہاں گرفتار ہوئے ہیں, مقدمہ قائم ہوا ہے. یہ مقدمہ اس وقت میں ہندو مسلم پیٹرن پہ چلا گیا.
یہ مقدمہ مذاہب پر چلا گیا، نہیں جانا چاہیے تھا، چلا گیا۔ اور جانتے ہو مسلمانوں، جنہوں نے اس ملک کے جو بانی کہلاتے ہیں، جنہ صاحب بامبے ہائی کورٹ کے اندر بیٹھتے تھے، وکالت کرتے تھے، ان کے پاس ایک لوبی پہنچی، اس لوبی نے کہا کہ غضب ہو گیا، یہ ہو گیا، بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ اس مقدمے کی پیروی ڈاکٹر علامہ اقبال بھی کر رہے تھے، یعنی بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفہ جتنے بھی تھے، سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے کہ کسی بھی طریقے سے غازی علیم الدین کو بچانا ہے۔ دوسری مذہب کی لوبی یہ کہنے پر مجبور تھی کسی بھی طریقے سے تختہ دار پہ چڑھانا ہے۔ یہ ایسا منظر بنتا چلا گیا، ڈیوائیڈ ہوتے چلے گئے۔ جانتے ہو مسٹر جن آئے ہیں، آنے کے بعد یوں کہا ہے، آنے کے بعد یوں کہا ہے، ہم ایک جھٹکے میں انہیں بچا لیں گے۔ اور جب ان سے ملاقات کی ہے تو یوں کہا ہے کہ غازی صاحب صرف تم یہ کہہ دینا کہ چند لمحے کے لیے میں بہک گیا تھا، اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا، ہم تمہیں تختہ دار سے بچا لیں گے۔ غازی کی آنکھوں میں آنکھوں چنگاری بھرائی، اور جانتے ہو غازی کا دو ٹوک جواب کیا تھا؟ غازی کا دو ٹوک جواب یہ تھا کہ وکیل صاحب تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ کام جو کیا ہے ہوش و حواس کے اندر نہیں کیا ہے؟ مطلب میں یہ کہہ دوں کہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، میں پاگل ہو گیا تھا، میں مجنون ہو گیا تھا، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ یاد رہے پوری زندگی پاگل پن میں گزاری ہے، اور پوری زندگی مجنون بن کے گزاری ہے، پوری زندگی میں نے عیاشی میں گزاری ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ہوش آیا تھا، اور اسی لمحے میں نے ایک کام کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہوش آیا تھا، اسی لمحے میں نے کام کیا ہے۔ بہرحال یہ وکیل پیچھے ہٹ گئے، پھانسی کی سزا ہو گئی، ایک کال کوٹری میں ایک سیل میں بند کیا گیا۔ وہاں پہرے دار جو سپاہی موجود تھا، نگرانی کرنے والا، وہ حیران تھا، بار بار جھانک کر کے دیکھتا تھا کہ اس میں کوئی لائٹ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی چراغ بھی نہیں ہے، لیکن آج تک میں نے ایسی روشنی کسی کمرے کے اندر نہیں دیکھی ہے جیسے اس کمرے کے اندر روشنی ہے، اور کوئی اگربتی بھی نہیں ہے، کوئی عطر بھی نہیں ہے، کوئی پرفیوم بھی نہیں ہے، لیکن ایسا مہکتا کمرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، آسمان سے ایک نور آیا، اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ بہرحال صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے، اعلان کہہ دیا گیا کہ غازی کو پھانسی ہوگی، غازی کو پھانسی پہ لے جایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کا مجمع کھڑا ہوا ہے، دانشور کھڑے ہوئے ہیں، فلاسفہ کھڑے ہوئے ہیں، مولوی کھڑے ہوئے ہیں، مفتیان کرام کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، علماء کی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں، تحت نظر مجمع ہے، لیکن بچا نہیں پائے، کسی نے نہیں بچا پائے۔ اس کی ضد یہ تھی میں نے جو کام کیا ہے اس حواس کے اندر کیا ہے۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے تختہ دار پہ جا رہا ہے، اور ایسے جا رہا ہے جیسے مجاہد جاتا ہے، ایسے جا رہا ہے جیسے کامیاب و کامران ہو کر کے میدان جنگ سے ایک سپاہی جاتا ہے، دنگل سے پہلوان نکلتا ہے۔ لیکن جانتے ہو اسے اعتماد تھا میں تو کامیاب ہوں، اسی لیے شیر کی طرح دن تناتا ہوا چلا جا رہا ہے اور سینہ تان کر کے چل رہا ہے۔ اسی اسنا کے اندر کتاب میں لکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، صرف غازی کی آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ اب غازی کی آنکھیں وہ آنکھیں نہ رہی تھی جو تیری اور میری آنکھیں ہیں، وہ پہلے غازی کی آنکھیں تھی، غازی کی آنکھیں وہ ہو گئی ہے، 70 پردے ہٹا دیے گئے ہیں، اور غازی کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، جنت کی حوروں کو دیکھ رہی ہے، جنت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے ہیں، میرے آقا نے ہاتھ پکڑا ہے اور غازی سے کہا ہے غازی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری جنت میں سوارث نہیں بلکہ اپنے ہاتھ پکڑ کر کے تجھے میں جنت میں داخل کراؤں گا۔ تم نے ہمارے گھرانے کی توہین تشریح جو ہو رہی تھی، خدا کی قسم اس میں عزت کے 4 چاند لگا دیے ہیں، تو نے رہتی دنیا تک پیغام دے دیا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتی دنیا میں رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی زبان لب کشائی کرے گی، برا بھلا کہے گی، وہ زبان بھی کھینچ لی جائے گی۔ اگر آنکھوں سے اشارہ برا بھلا کیا جائے گا، آنکھیں بھی پھوڑ دی جائیں گی، اور ہاتھ اگر چلیں گے ہاتھ بھی قتل کر دی جائیں گے، اس کا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں محمد ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دوں گا، ایک کانٹا سا لگے گا، یہ خوش ہے، وہاں خوشی خوشی وہاں پہنچا ہے، دار پہ چڑھ کر
کے ہنستے ہنستے جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. یہ ہے محبت رسول. ایسی محبت کو قائم کرو. مسلمانوں کہاں جی رہے ہو, کدھر جی رہے ہو, کدھر جی رہے ہو, کہاں جی رہے ہو؟ میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ وقت اتنا نہیں ہے, مجھے تو بہت لمبا سفر کرنا ہے. مجھے تو پہلے میرٹھ, پھر اس کے بعد میں ہاپوڑ, پھر اس کے بعد میں بلند شہر پہنچنا ہے. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا پھر تفصیلی باتیں ہوں گی. یہ موضوع اتنا حساس موضوع ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں, آپ سنتے چلے جائیں, 2-4 گھنٹے گزر جائیں گے, احساس بھی نہیں ہوگا. میں مبارکباد دیتا ہوں اس پورے جلسے والوں کو, خاص کر ماسٹر لطافت صاحب, میرے استاذ ہیں, انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے انہوں نے مجھے. غالباً سن 92-93 انہوں نے پڑھایا ہے, یا اس سے پہلے سن 90-91 انہوں نے مجھے پڑھایا پرائمری کے اندر. اور مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ ماسٹر لطافت صاحب نے مدرسہ قائم کیا. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تم سب کو مدرسے سے محبت کرنی چاہیے. یہ مت سوچو دوسرا مدرسہ بھی تھا, یہ تو گاؤں میں کئی مدرسے ہوتے ہیں, اور صرف تعلیم دیکھنی چاہیے کہ تعلیم کہاں ہو رہی ہے اور کیسی تعلیم ہو رہی ہے. اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں مائک والوں کو کہ مائک ان کا اتنا شاندار ہے, ورنہ مقرر کا گلا اتنی دیر میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بالکل میرے مرضی کے مطابق مائک رکھا ہے, اور تم لوگ بیٹھے ہو. میں نے شروع میں کہا تھا کہ چند ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا اس کی تشکیل نہیں ہو پا رہی ہے, وقت کی قلت ہے. موقع ملے گا انشاءاللہ العزیز, کبھی پھر باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے. بڑی ہی شدت کے ساتھ سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے, وما علینا الا البلاغ.